السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ہومیوپیتھک لورز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہومیوپیتھک میں پروونگ، یعنی کہ ادویات کا طریقہ آزمائش۔ ہومیوپیتھک ادویات کے اثرات معلوم کرنے کے عمل کو طریقہ آزمائش یا پروونگ کہا جاتا ہے۔ مختلف دواؤں کے خاص جاننے کا ایک ذریعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہوا وسیع انسانی تجربہ ہے۔ انسان کو مختلف زہروں سے بارہا واسطہ پڑتا رہا، جس سے ان زہروں کے مزاج معلوم ہوئے۔ سقراط کو آج سے 2500 برس پہلے جو زہر دیا گیا تھا، اس کا نام کونیم تھا۔ اس وقت سے پہلے بھی انسان کو اس زہر کے اثرات بہت حد تک معلوم تھے، مگر سقراط اپنے جسم کے اندر اس زہر سے پڑنے والے باریک اثرات جب تک اس میں سکت رہی تفصیل سے بیان کرتا رہا، جو کہ اس سے پہلے دنیا طب کو بالکل معلوم نہ تھے۔ جوں زہر کی علامات بڑھتی گئی، وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا کہ اس زہر کے کیا کیا اثرات جسم کے کس کس حصے پر کس ترتیب سے پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن بھی زہروں کو نہایت خفی مقدار میں خود اپنے اوپر استعمال کرنے کے بعد ان کے لطیف اثرات کو بڑی باریکی سے مرتب کرتا رہا، اور اس کے اس فعل نے سقراط کی یاد کو زندہ کر دیا۔ ڈاکٹر ہانیمن نے یہ بھی معلوم کیا کہ جو زہر تجربے کی خاطر کسی صحت مند انسان کو بہت تھوڑی مقدار میں بار بار دیا جائے، اس سے اس زہر کی بہت باریک علامتیں بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کا یہ اثر مستقل نہیں رہتا۔ زہر کے اثرات تفصیل سے جانچنے کے لیے اس طریقے کو پروونگ کہا جاتا ہے۔ ہانیمن کے طریقے پر ہی بعد میں کئی ہومیوپیتھک اطباء نے نئے نئے زہروں کو اپنے اوپر آزمایا اور ان کی تفصیلی اثرات مرتب کیے، اور اس طریقے پر ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا میں نہایت مفید اضافہ کرتے چلے گئے۔ مگر جہاں تک پروونگ کے اس طریقہ کا تعلق ہے، ہانیمن کے اصولوں کے پیش نظر کسی ایک شخص کی پروونگ کرنے والے جب اپنے اپنے مشاہدہ کی روح سے اس کے اثرات بیان کرتے ہیں، تو ان میں سے صرف متفقہ اثرات کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں پروونگ کہلاتی ہے۔ ان مختلف پروونگ کرنے والوں کی ذہنی افتاد اور جسمانی ساخت کی مختلف تفاصیل بھی درج کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے الگ الگ اثرات کو بھی مرتب کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک دوا ایک موٹے شخص پر زیادہ اثر دکھاتی ہے اور سوکھے پر کم، یا اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ دوا اکثر موٹے لوگوں پر اثر کرتی ہے اور شاذ کے طور پر پتلے لوگوں پر بھی۔ اپنے اس تجربے کے دوران وہ ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ کس نباتاتی یا معدنی مادے کا محلول بنا کر ان پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اس تجربے کو مختلف موسموں میں بھی دہرایا جاتا ہے۔ اس طریقے پر جو تجرباتی محلول کے اثرات ذہن اور جسم پر پڑتے ہیں، تجربہ کرنے والے احتیاط سے ان کو مرتب کرتے ہیں۔ سب تجارب کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس دوا کے کیا اثرات ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن نے ان تجارب کی روشنی میں سب سے زیادہ اہمیت ذہنی علامات کو دی ہے۔ اگر کسی خاص ذہنی افتاد کے مریض پر کوئی دوا زیادہ اثر کرتی ہے، تو ویسے ہی ذہنی افتاد کے دوسرے شخص پر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گی، لیکن جسمانی ساخت کے ایک جیسے ہونے کے باوجود یہ دستور بسا اوقات صادق نہیں آتا۔ دوستو، یہ تھی ہومیوپیتھک میں ادویہ کی آزمائش یا ادویات کی پروونگ۔
ہم مزید معلوماتی ویڈیو جو ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.